معراج کیا ہے؟ تو پوری گفتگو سے یہ خلاصہ اپنے اندر اتار لے، جو دل میں رہتا ہو وہ آنکھوں میں آ جائے تو معراج ہوتی ہے۔ جو دل میں رہتا ہو، درد بن کے رہتا ہو، جس کی اڈیک ہو، جس کی آس ہو، جس کی امید ہو، جس کے لیے تڑپ ہو، جس کے لیے بے چینیاں ہوں، جس کے لیے اضطراب ہو، جس کو دعاؤں میں مانگا جائے، جس کو تمناؤں میں طلب کیا جائے، جس کے لیے منتیں مانی جائیں، جس کے لیے وظیفے پڑھے جائیں، جو دل میں رہتا ہو جب آنکھوں کے سامنے آ جائے تو صحیح تو معراج کہتے ہیں۔ جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی۔ اور یہاں ایک اور جملہ کہتا ہوں، وہ یہ کہ دنیا پہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نظارہ دیکھا جائے، کوئی منظر دیکھا جائے تو ناظر تعریف کرتا ہے نا کہ واہ واہ کیا منظر تھا۔ تو یہی ہوتا ہے نا کہ نظر منظر کی تعریف کرتی ہے، لیکن معراج کی شب پہلی بار ایسا ہوا جب حضور کی نظر نے اس منظر کو دیکھا تو منظر پکارنے لگا، ما زاغ البصر وما طغى، واہ واہ کیسی آنکھ ہے، نہ جھپکتی ہے نہ حد سے آگے گزرتی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا منظر نے نظر کی تعریف کی۔ تو حضرت موسیٰ تقاضۂ رؤیت کرتے ہیں، مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب ملتا ہے لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہاں محبوب سوئے ہیں، جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ پہلے تو کہا کہ کنڈی نہیں کھڑکانی، جبریل تیرے لیے میرا محبوب اٹھ کے دروازہ کھولے۔ اللہ اکبر، کہا چھت سے سوراخ کرو اور جا کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ سوراخ کیا اور وہاں سے گزرے، پھر حضور کے قدموں پہ آئے۔ محبوب کو اب جگا لوں؟ کہا نہیں، میرے محبوب کے قدموں پہ ہونٹ رکھ دے۔ اب جبریل حضور کے قدموں کو چومتے ہیں۔ یہاں ظہوری صاحب بھی مجھے یاد آئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل کرے۔ سادہ لہجہ ہے لیکن کتنا دل نشین۔ بشرط چادر تان کے ستا، ذرا غور کیجئے، بشرط چادر تان کے ستا، نور چمے پہ اتلیاں۔ ذرا منظر تو تصور میں لائیے، بشرط چادر تان کے ستا، نور چمے پہ اتلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں۔ پھر بشرط اگے لنگ دئی جاوے، نوری رہ گیا تھلے، جس ویلے انہوں ود دیاں ویکھیا، آکھے بلے بلے بلے۔ جبریل حضور کے قدم چوم رہے ہیں، حضور بیدار ہوتے ہیں۔ کہا جبریل کیا بات ہے؟ تو جبریل نے کیا کہا؟ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، حضور آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ پھر حضور کا سینہ شق کیا گیا، قلب اطہر سینے سے نکالا گیا، آب زمزم سے غسل دیا گیا، اور حضور اس منظر کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ شارح صحیح بخاری، آپ نے عینی شریف میں لکھا ہے، یہ بخاری کی شرح ہے، حضور کا قلب اطہر نکالا گیا تو جبریل نے حضور کا دل دیکھا تو جبریل تو اشش کر اٹھا، واہ واہ کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ حضور کا قلب اطہر۔ حضور نے فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو میں آگے دیکھتا ہوں۔ جس طرح جب حضور قرب خاص میں گئے اور ان منازل کو طے کر گئے جہاں تک نہ کوئی گیا تھا نہ کوئی پہنچ سکتا تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا۔ 70,000 اسرار تھے، 70,000 رموز تھی، 70,000 حکایات تھی۔ محبوب کی جھولی میں بہت کچھ ڈالا اور ڈال کر کے کہا بما اشرفک یا احمد، اے محبوب یہ تو میں نے خود دیا ہے، اب تو اپنی چاہت بھی بتا، تیری چاہت کیا ہے۔ یہ مہمان نوازی کے تقاضے ہوتے ہیں نا، کہ سب کچھ پیش کرنے کے بعد بھی میزبان کہتا ہے کوئی اور، آپ کی کوئی پسند، تو یہ میزبانی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو سب کچھ دینے کے باوجود جھولی میں ہر چیز ڈال دینے کے بعد کہا بما اشرفک یا احمد، پیارے بتائیے آپ کو کیا دیا جائے۔ اب پھر حضور کی ڈیمانڈ دیکھیے، حضور نے مانگا کیا۔ کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ وہ کہاں کھڑا ہے، اس کو آپ اختیار دے دیجئے گا، پھر پتہ چل جائے گا وہ کتنے پانی میں۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مانگیے کیا مانگتے ہو، تو میں کہوں مجھے پانی دو تو آپ سمجھیں گے پیاسا ہے، میں کہوں کھانا دو آپ سمجھیں گے بھوکا ہے، میں کہوں گا میرے نام کے نعرے لگاؤ آپ کہیں گے شہرت کا متلاشی ہے، میں کہوں گا اٹھو اور میرے اوپر پیسے لوٹاؤ میں اتنی اچھی تقریر کر رہا ہوں، تو آپ کہیں گے یہ تو بیچارہ غربت کا مارا ہوا ہے، اس کے اندر کی ابھی بھوک گئی نہیں ہے۔ تو کسی شخص کے ظرف کا پتہ لگانا ہو تو اس کو اختیار دے دیجئے مانگ کیا مانگتا ہے۔ اور مانگنے والے جب کوئی کمال چیز مانگ لیں، وہ کیا کسی نے کہا نا میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ایسا کی، میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ایسا کی، جام نہ دے حسن طلب کی داد تو دے۔
تو کسی کے سوال سے اس کا ظرف کھلتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اب حضور کو اختیار دیا جاتا ہے، محبوب مانگیے کیا مانگا؟ مال و زر مانگا، دولت مانگی؟ یہ تو قدموں میں رلتے تھے، حضور آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے۔ تو پھر مانگا کہا بنسبتی الیک بالعبودیہ، اے اللہ ساری زندگی میں کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے۔ یہ میں نے غاروں میں بھی کہا، یہ میں نے پہاڑوں پہ بھی کہا، طائف کے بازاروں میں بھی کہا، مکے کی گلیوں میں بھی کہا، برستے پتھروں کے سائے میں بھی کہا، میرے سر انور پہ اوجلی ڈالی جاتی رہی، میں نے سر نہیں اٹھایا اور کہا کہ تو میرا رب ہے۔ ساری زندگی میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، مجھے عبد کہہ کے پکار دے۔ ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے، امام راضی بھی لکھتے ہیں کہ یہ حضور کا پسند فرمودہ ہے۔ تو پھر اللہ نے جب بھی واقعہ معراج کی حکایت کی تو لفظ عبد سے جو ہے وہ بات کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور وہاں بھی سورہ نجم کے اندر بھی فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو یہ محبوب کی چاہت پر ہے۔ اور پھر عبدیت کا بندے کی طرف سے جو اظہار ہوگا اس کے لیے پھر 50 نمازوں کا تحفہ دے دیا کہ میرے بندے تو پکارتا رہے اور مجھے رب کہہ کے پکارتا رہا، میں تجھے لبیک یا عبدی کہہ کے پکارتا رہا۔ اور وہ 50 نمازیں پھر 5 نمازوں کی صورت کے اندر باقی رہی۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب ملتا ہے، پڑھو گے 5 ثواب 50 کا ہی ملے گا، اس لیے کہ اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ اور یہ تحفہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے تو عرض کیا تھا کہ ایک بار اور جائیے، لیکن میرے حضور نے کہا تھا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ عادت باری یہ تھی نا، ہر بار 5 نمازیں معاف ہوتی، اب بھی جاتے تو 5 نمازیں معاف ہو جاتی، لیکن کہا کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ اب امت کو کیا حیا نہیں کرنی چاہیے کہ 5 نمازیں امت کے لیے رہ گئی، ثواب 50 کا ہی ملے گا، اور معراج کا خاص تحفہ لے کر آئے اور کہا کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ مومن کا معراج ہے، میں تو سر عرش پہنچا ہوں لیکن تمہارا معراج کیا ہے؟ تم سجدے میں سر جھکاؤ، دیکھنا تمہارا مالک تمہیں کتنا قرب دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمتوں کا